اس سے پچھلی آیات میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ 14 احکام دیے گئے ہیں، ان کی ابتدا توحید سے ہے، عقیدے سے ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حقوق کی بات کی ہے کہ کس پہ ہمارے حقوق ہیں، جیسے خاص طور پہ والدین کا بیان کیا، اور اس کے بعد پھر اخلاقیات کے حوالے سے اور حدود کے حوالے سے احکام دیے گئے۔ یہ تمام احکام دینے کا مقصد یہی ہے کہ عمل کیا ہے کہ اس میں صرف حدود ہی نہیں ہے کہ حدود ہی جاری کرنی ہے، لوگوں کی گردنیں اڑانی ہے، لوگوں کے ہاتھ کاٹنے ہیں، یہ صرف یہی اسلام کی شریعت نہیں ہے، بلکہ اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں تربیت بھی ہے، اس میں لوگوں کو صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بننے کی تلقین کی گئی ہے اور اس کی تربیت دی گئی ہے۔ تو لہذا اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل اس کی تعلیمات ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی ایک صرف ایک بات پر نہیں بلکہ پورے زندگی پر حاوی ہے۔ اب اس کے بعد پھر اس رکوع میں جو ہم نے آج پڑھا ہے، اس میں کفار مکہ کے اعتراضات، ان کے شبہات، ان کے اعتراضات، ان کی باتیں وہ لائی گئی ہیں اور اس کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ کس طرح اعتراضات کرتے ہیں۔ کہیں قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہیں، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ انکار کرتے ہیں، کہیں پورے دین کو متون کرتے ہیں۔ تو ان سب کا جواب دے کے بتایا ہے کہ یہ سب ان کی خام خیالی ہے، اصل میں کوئی چیز بھی حقیقت میں نہیں ہے۔ فرمائے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں حقائق کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ کچھ ہوش کریں، مگر ان کی نفرت ہی بڑھتی چلی گئی۔ تو یہ بتایا گیا اس قرآن کریم کے بارے میں کہ قرآن کریم کی اتنی واضح آیات ہے، بین آیات ہے، جس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز غموض نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن وہ اس سے بھاگتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اس میں تو ہم نے ہر چیز کو بیان کیا ہے تاکہ اس سے کچھ وہ نصیحت حاصل کریں، لیذکروا، تذکیر، اس سے نصیحت حاصل کریں، کچھ سمجھیں، کچھ معلوم کریں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، جیسے ابھی ہم نے بات کی پچھلی آیات میں، عقائد کے بارے میں ایک بات ہوئی، اخلاقیات کے بارے میں ایک بات ہوئی، حقوق کے بارے میں ایک بات ہوئی، حدود کے بارے میں ایک بات ہوئی، ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا۔ تو قرآن کریم تو ایک جامع ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہر قسم کے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو لہذا پھر اس سے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو تو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو کہ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کے قریب بھی نہیں پٹکتے ہیں، زبان سے تو کہہ نہیں سکتے، لیکن قرآن سے اتنے دور ہیں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں، مسلمان ہیں، لیکن قرآن کریم کا ان کے ساتھ سلوک یہ ہے کہ وہ صرف تبرک کے لیے ہے کہ اس کو چوم لیں، چاٹ لیں، اس کے تعویذ بنا لیں، اس کے لیے قسمیں کھا لیں، اس پہ ہاتھ رکھ کے، اس قسم کی باتیں ہیں۔ اصل جو پیغام ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو یہی وجہ، یہ بھی نفور ہے کہ ہم قرآن کے اصل مقصد کو نہ جانیں کہ کس لیے نازل ہوا تھا، یہ اس میں کیا کیا ہمارے لیے علاج بتایا، ہماری بیماری، ہمارے دل کی بیماریاں ہیں، سینے کی بیماریاں ہیں، ان کا علاج ہے۔ ہم نے اس کی طرف تو کیا نہیں، بلکہ ان چیزوں میں پڑ گئے کہ صرف ہم اس سے تعویذ گنڈے ہی نکالتے رہیں۔ اس کے بعد جو فرمایا کہ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو مختلف خدا بنا رکھے ہیں کہ کئی خدا ہیں، دیوتا ہیں، دیویاں ہیں، جیسے کہ مختلف لوگوں نے مختلف قسم کے اس قسم کے تصور رکھے ہیں، تو ان کا جواب دے دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ لو کان معہ الہ، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتے، اور بھی معبود ہوتے، طرح طرح کے، جیسے انہوں نے مختلف ڈپارٹمنٹ بنا لیے، ایک بارش کا خدا ہے، ایک زلزلوں کا خدا ہے، ایک رزق کا خدا ہے، فلاں کا، ایک محبت کا، ایک عشق کا، پتہ نہیں کتنے ڈپارٹمنٹ بنا لیے ہیں، اس کے جو ہیں انہوں نے خدا بنا لیے۔ تو فرمایا کہ جیسے کہ مشرک کہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا، اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، تو وہ اللہ صاحب عرش سے مقابلے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راہ تلاش کرتے ہیں،
ہر شخص کو ہوتا کہ کس طرح میں جو صاحب عرش ہے اس کے پاس پہنچ جاؤں، اس کے بعد پہنچا دوں، یا اس کا دوستی اختیار کر لوں، میری بات سن لے. تو وہ اس طرح جیسے آج کل کے دور میں ہر شخص چاہتا ہے کہ جو بھی اس کے جو دفتر ہے، آفس ہے، اس کا جو باس ہے، بڑا ہے، اس کا قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سے تعلق حاصل کرنا چاہتا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ وہ بھی میرا ساتھی ہے، مجھے پہچانتا ہے، میرے جانتا ہے، میرا اس سے تعلق ہے، بڑے فخر سے کہتا ہے کہ جی میں فلاں کا بندہ ہوں. تو یہ جو انسانوں کی بندگی ہے نا، تو یہی پھر انسان کو خراب کرتی ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ ہر شخص پھر یہی چاہے گا کہ جو صاحب عرش ہے اس سے کسی نہ کسی طرح تعلق پیدا ہو جائے. تو یہ دیکھیے کہ یہ ہے نقصان کہ اتنے سارے خدا بنا لیے ہیں، اتنے سارے ڈپارٹمنٹ کھول لیے ہیں. تو یہی فرمایا کہ یہ کچھ نہیں ہے، سب بکواس ہے. یہاں پہ اگر الہ ہے تو ایک ہی الہ ہے سب، اس سے تم نے قرب حاصل کرنا ہے، اس کی قربت حاصل کرنی ہے. یہ اتنے خداؤں کا ڈھیر نہیں ہے اللہ کے یہاں، اتنے سارے وہاں پہ شعبے نہیں کھلے ہوئے، یہ فلاں شعبہ ہے، یہ فلاں شعبہ ہے، جیسے ان لوگوں نے مشرکین نے بنا رکھا ہے. تو یہی چیز جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. اور اسی لیے فرما دیا کہ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ پاک ہے اور ان تمام باتوں سے بلند و بالا ہے. جو یہ لوگ کہتے ہیں، جو یہ باتیں بناتے ہیں، اس سے بالکل وہ پاک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. جب اس نے کہہ دیا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بالکل کوئی اس کے برابر یا اس کے ہم پلہ ہے ہی نہیں. تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی شان ہے. تو پھر یہ کیسے بناتے ہیں کہ جی آج کل بھی ہمارے ہاں کے لوگ بھی کہ جی محبت کا دیوتا ہے، محبت کا خدا ہے. یہ کہاں سے تم نے نکال لیا؟ مسلمان بھی یہ نہیں جو اندھے ہیں نا، اندھا پن ہے کہ جو ہمارے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے آقا گوری چمڑی، وہ جو کہیں وہ ٹھیک ہے کہ اس کے لیے ہے، کیوپڈ کا تیر جو ہے لگ جائے گا، اور پھر ہم وہ جو وہ بنائیں گے فروری میں جو بناتے ہیں دن ویلنٹائن ڈے، جب ویلنٹائن ڈے منائیں گے تو یہ محبت کا دیوتا خوش ہو جائے گا. کہ یہ کیا ہے؟ تو کفر ہے، کفر پورا مکمل کفر ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ محبت کی دیوتی ہے، یہ محبت کا دیوتا ہے. یہ کہاں سے نکال دیا آپ نے؟ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ یہی تو وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بالکل پاک ہے، کوئی اس سے تعلق نہیں، بلند و بالا ہے، برتر ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں اس قسم کی یہ خرافات کا کہ بہت سے خدا بنا رکھے ہیں. اور پھر اس کے لیے فرما دیا کہ اس کے لیے تو پوری ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ ساتوں آسمان اور زمین جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد اور اس کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، تمہیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیسے تسبیح کر رہی ہیں. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، وہ بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے. تو یہ فرمایا ہے کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہیلپرز ہوں، اس کے کوئی اسسٹنٹ ہوں، اس کے ساتھ کوئی کام کرنے والے لوگ ہوں، مختلف شعبے ہوں. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. پوری کائنات اس کی تسبیح کر رہی ہے، پوری کائنات. جیسے فرما دیا کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، ان کے درمیان جو مخلوقات ہیں سب کے سب، چاہے وہ جمادات ہوں، نباتات ہوں، حشرات ہوں، انسان ہوں، پرندے ہوں، سب کچھ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یعنی کہ اگر یہ میز بھی ہمارے سامنے رکھے تو یہ بھی تسبیح بیان کر رہی ہے. جماد ہے لیکن اسی لیے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں نہیں معلوم کہ وہ تسبیح کیسے کرتی ہیں. آپ صبح کو دیکھ لیجئے کہ پرندے اٹھتے ہیں، چہچہا رہے ہوتے ہیں، آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ان کی، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ تسبیح کر رہے ہیں. وہ اللہ کی تسبیح کریں لیکن ہمیں نہیں پتہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح دوسرے جانور ہیں، حشرات ہیں، سب کے سب اسی طرح اس کی تسبیح میں مصروف ہیں. جب پوری کائنات اس کے سامنے تسبیح کر رہی ہے تو پھر اسے کیا ضرورت ہے کہ کوئی اس کا ہیلپر ہو، کوئی اس کا اسسٹنٹ ہو، کوئی اس کے کام کرنے والا ہو؟ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اس قسم کی ایسی بات کی. تو یہ ہے کہ ہر چیز تسبیح بیان کرے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح نہیں جان سکتے، نہیں سمجھ سکتے، تمہیں اس کا
وہ ادراک نہیں ہے. تو لہذا پھر تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی تسبیح کرو. پھر جس کو تم سمجھ سکتے ہو اس کی تسبیح کرو. پھر تم تو سمجھتے ہو نا کہ کیا تسبیح ہوتی ہے, تو لہذا تم تسبیح کرو. لیکن یہ دیکھ لو کہ پوری کائنات اس کی تسبیح کر رہی ہے. فرمایا کہ اذا قرأت القرآن جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. تو یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ جب تلاوت کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اور یہ لوگ جو مشرکین ہیں وہ آتے ہیں, سنتے ہیں, لیکن قبول نہیں کرتے. اس لیے ایک پردہ حائل ہے. یہ ایک پردہ حائل ہے جو کہ اللہ کے حکم سے اٹھا لیا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. جس کے دل پہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ ایمان آ جائے, یہ قرآن اس کی دل میں داخل ہو جائے, وہ قبول کر لیتا ہے اور فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے. لیکن جس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے وہ نہیں سمجھ سکتا. تو دیکھ لیجئے کہ ابو جہل بھی ہے, ابو لہب بھی ہے, اور بھی کتنے یہ کفار مکہ ہیں جو موجود تھے. سب کو پتہ تھا آپ کیا پڑھتے ہیں, کیا سنتے ہیں. کوئی خفیہ عبادت تو ہوتی نہیں تھی. حرم میں, مسجد میں یا خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے آپ قرآن پڑھا کرتے تھے. چھپ چھپ کے وہ سنتے تھے, چھپ چھپ کے خود سنتے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے, لیکن ایمان نہیں لاتے تھے. اسی لیے کہ پردہ حائل تھا, ایک ایسا مخفی پردہ تھا جو اللہ کے حکم سے ہی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو جب چاہا اٹھا لیا, جب چاہے ان کے دلوں پہ ڈال دیا. یہ اللہ کی مرضی پر ہے, جب چاہے کر لے. اس کا مطلب یہی ہے کہ توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے, آپ کسی کو ایماندار نہیں بنا سکتے جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو. آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. آپ اس کو دعوت دے دیجئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا پیغام ہے, سن لو, سمجھ لو, قبول ہو تو تب کر لو. اگر وہ نہ کرے تو آپ اس کو زبردستی ٹھونس نہیں سکتے اس کے دل میں, یا اس کو مجبور نہیں کر سکتے, ڈنڈے سے نہیں کر سکتے. آپ اسی وقت کریں گے جب وہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. تو اللہ کی توفیق سے ہی یہ بات ہوتی ہے. اسی لیے اس کو آگے بھی فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. ہم نے ان کے دلوں پر پردہ چڑھا دیا ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہ سکیں, اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. اور جب قرآن میں اپنے اکیلے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں, سننا نہیں چاہتے. تو یہ ہے وہ چیز جو فرما دی گئی یہاں پر کہ ان کے دلوں پر بھی پردے پڑے ہوئے ہیں. قرآن نے شروع میں ہی بتا دیا ان کفار کے بارے میں کہ کس طرح ان کے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں, کانوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, اور ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. یہ نہیں سمجھ سکتے, نہیں سمجھ سکتے, اس قابل نہیں ہے جس کو اللہ نے توفیق نہیں دی. اور یہاں پر بھی فرما دیے کہ ہم نے وَجَعَلْنَا, ہم نے بنا دی, ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں. دل ان کے اب اس قابل نہیں رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اس کے قابل ہے اور کون اس کے قابل نہیں ہے. تو جو ان کے قابل نہیں ہے اس کے اوپر پردے ڈال دیے کہ بند, دروازہ بند, اب نہیں سمجھ سکتے, نہیں تمہیں کچھ حاصل ہو سکتا. اور ان کے کانوں پر بھی ڈانٹ ڈال دی ہے, کان بند کر دیے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. تو یہ وقر کیا ہے؟ یہی ہے کہ وہ جو کان بند ہو گئے ہیں اب وہ سنتے بھی ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. کان تو یعنی کام کر رہے ہیں. کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنی کلاس روم میں ایک طالب علم بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس کی آنکھوں سے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ میری بات نہیں سن رہا, اس کا دماغ کہیں اور ہے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ مجھے کلاس میں زندہ لوگ چاہیے. وہ لوگ نہیں چاہیے کہ جن کے جسم یہاں پہ ہوں, روحیں کہیں اور پھر رہی ہیں. اور ویسے بھی یونیورسٹی قبرستان سے قریب ہی ہماری. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہاؤلائے مکانہم فی القبور ولیس فی القصور, کہ ان کی جگہ جو ہے وہ یہاں نہیں ہے, وہ قبر میں ہے. شاید سمجھ آ جاتا ہو کسی کے. تو یہی ہے بات کہ جو کان تو کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ وہ اندھا ہو گیا, بہرا ہو گیا, نہیں, لیکن اس کی روح غائب ہے, کہیں اور پھر رہی ہے. جسم یہاں موجود ہے کلاس روم میں اور وہ خود کہیں اور گھوم رہا ہے. تو وہی جیسے ہماری نماز میں حالت ہوتی ہے کہ جسم کھڑے ہوتے ہیں ہمارے, روحیں کہیں اور پھر رہی ہوتی ہیں.
تو یہ وہی بات ہے کہ یہ ان کے بارے میں قرآن نے بھی یہی کہا کہ ان کے کانوں پہ پھر وہ بند ہیں، ڈانٹ چڑھی ہوئی ہے. تو یہی اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ پھر آگے نہیں جاتے. کان میں آواز جا رہی ہے اور اس میں کان کے پردے سے ٹکرا رہی ہے، لیکن دل تک نہیں پہنچتی. تو پھر بیکار ہے، فائدہ ہی نہیں ہے ایسی بات کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی نفرت کا سبب کیا ہے کہ جب صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اکیلے ایک رب کی، پھر ان سے برداشت نہیں ہوتی. ایک رب کیسے ہو گیا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ کیا ہو گیا؟ تمام خداؤں کو، اتنے سارے خدا بنا رکھے ہیں ہم نے اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے یہ اسسٹنٹ ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ہیلپر ہیں، ان کو بنا رکھا ہے، اور اس نے کہہ دیا کوئی بھی نہیں، صرف ایک ہے. یہ کیا ہو؟ ان ھذا لشیء عجاب. تو یہی ہے کہ یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، یہ ہضم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور وہ فوراً بھاگنے لگتے ہیں. تو یہی نفرت کا سبب ہے کہ وہ قرآن سے کیوں نہیں سمجھتے، کہ اس لیے کہ ان کے عقائد کے خلاف ہو رہا ہے. تو یہاں پر یہی چیز واضح ہوتی ہے کہ جب تک کہ ہم قرآن کو اپنے ذہن کو صاف کر کے نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک قرآن نہیں سمجھ سکتے. اگر قرآن سے پہلے ہمارے ذہن میں کوئی چیز بھری ہوئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ قرآن اس کی تائید کرے، تو وہ پھر نہیں ہو سکتا. قرآن کا اپنا مفہوم ہے، اس کا اپنا مزاج ہے، اس کی اپنی تعلیمات ہیں. آپ چاہیں کہ آپ کے ذہن میں جو کچھ بھرا ہوا ہے اس کی تائید کرے، یہ نہیں ہو سکتا. یا حدیث جو ہے وہ آپ کے خیالات کے مطابق، آپ کا جو مسلک ہے، مذہب ہے، اس کے مطابق یہ حدیث آئے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو بدلنا ہوگا اپنے آپ کو قرآن کے مطابق، آپ کو بدلنا ہوگا حدیث کے مطابق. تو یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ دیکھو، یہ اپنی جو عقائد ہیں وہ قرآن پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی معبود ہے، نعوذ باللہ. یہ کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے ہم نہیں مانتے اس کو. تو آج بھی یہی تصور ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں، میرا تصور ہے، اس کے مطابق قرآن ہونا چاہیے، اس کے مطابق حدیث ہونی چاہیے. جب میرے تصور کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا یہ غلط ہے، پھینک دو اس کو. تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے، کتنی بڑی اپنے ساتھ ظلم ہے کہ وہ قرآن کو اپنے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں. خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. نحن اعلم ما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. فرمایا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، کان لگاتے ہیں، تو کس بات پر لگاتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو وہ سرگوشیاں کرتے ہیں آپس میں، اور یہ ظالم کہتے ہیں تم ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو، یہ تو جادو ہو چکا ہے اس کے اوپر، اس کی باتیں سنو گے. تو یہی فرمایا کہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کہ جو ان کے زبان سے نکلتا ہے یا ان کے دلوں میں ہے، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے. اس لیے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں، ہم زیادہ جانتے ہیں. نحن اعلم، ان سے زیادہ جانتے ہیں کہ جب وہ سنتے ہیں، یہ قرآن سننے کے کان لگاتے ہیں، اور وہ کس بات پہ کان لگاتے ہیں. اذ یستمعون الیک، جب آپ کی طرف سن رہے ہوتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں؟ مطلب یہی ہے کہ وہ اپنا مقصد چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ قرآن ہماری تصدیق کرتے ہیں. تو اسی لیے جیسے وہ آتا ہے کہ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى، بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو آج ہمارے سارے معبودوں کا ذکر کر دیا قرآن نے، محمد نے سارے تینوں کا ذکر کر دیا، کتنی بڑی آگے. اس کے بعد ایک اور روایت دی، اس میں لوگوں نے ٹھوک دی. تو یہ چیز جو ہے وہ ان کو بڑی اچھی لگتی ہے کہ ہمارا ذکر ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں سننے کے لیے، وہ چاہتے ہیں کہ جو ہم پسند کرتے ہیں وہ ہونا چاہیے، جو اور کوئی پسند کرتا ہے یا اللہ چاہے وہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر اس سے باوجود یہ کہ اس کا اثر کیسے ختم کیا جائے. ایک آدمی تو سن رہا ہے، اسے کہتے ہیں کہ تم اس کی بات سن رہے ہو، یہ تو خود بیچارہ جو ہے وہ جادو زدہ ہے، سحر زدہ ہے، اس کے اوپر سحر کیا گیا ہے، اس کی باتیں تم کیسے سنو گے. اسے آج آپ کہہ دیتے ہیں کسی شخص کے بیوقوف شخص ہے، کچھ بھی نہیں بتا اس کو، تاکہ اس کا اثر نہ باقی رہے، تاکہ آپ اس کی بات کو قبول نہ کر سکیں. تو یہی کفار کا معاملہ تھا کہ ان کو یہی ڈر تھا کہ لوگ سن نہ لیں، لوگ ان کی بات مان نہ لیں، لوگ ان کے دین کو قبول نہ کر لیں، اس لیے یہ الٹی سیدھی ہانکتے تھے.
اور یہی کہتے تھے کہ یہ تو سحر زدہ ہے، مسحور ہے، اس پہ تو جادو کیا گیا ہے، تو لہذا اس کی بات مت مانو۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، تو غور کیجئے کہ وہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، یہ لوگ ایسے بھٹکے ہوئے ہیں کہ اب راہ نہیں پا سکتے۔ اسی لیے پھر نبی کریم سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں آپ کے لیے، کہ کبھی کہہ رہے ہیں کہ مجنون ہے، مسحور ہے، فلاں ہے، شاعر ہے، کاہن ہے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیا کیا مثالیں دیتے ہیں یہ آپ کے لیے، یہی بتانے کے لیے کہ ان کا معاملہ کیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا، سب غلط ہے، سب بکواس ہے ان کی، گمراہ ہیں، غلط ہیں، آپ مت، اس لیے آپ کو اطمینان دلایا گیا، تسلی دی جا رہی ہے۔ ظاہر تکلیف تو ہوتی تھی نا، جب کہے کسی کو، آپ کو کوئی اچھا کہہ دے کہ تم پاگل ہو، آپ کو تکلیف تو ہوگی نا کہ کیوں مجھے بھائی پاگل کہہ رہے ہو، تم کیوں مجھے سحر زدہ کہہ رہے ہو، کیوں مجھے کاہن شاعر کہہ رہے ہو، کیوں، تو آپ کو تکلیف تو ہوتی تھی۔ تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ اس طرح کی مثالیں دیتے رہیں گے، اس قسم کی بکواس کرتے رہیں گے، تو یہ گمراہ ہیں، فضلوا ہیں ہی گمراہ لوگ، اور فلا یستطیعون سبیلا، اب ان کے پاس کوئی راہ ہی نہیں پا سکتے، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، کیا کریں، ان کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو بدنام کر سکے، کوئی طریقہ نہیں ان کے پاس سوائے اس کے کہ اس طرح کی گالیاں دیتے رہیں، کبھی آپ کو سحر زدہ کہہ دیا، کبھی پاگل کہہ دیا، مجنون کہہ دیا، شاعر کہہ دیا، کاہن کہہ دیا، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا، تو یہ سب کہتے رہیں گے اور کوئی طریقہ ہی نہیں ان کے پاس۔ پھر اس کے بعد جو ان کی ایک اور ان کے اعتراضات کی طرف توجہ دلائی ہے، فرمایا کہ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، کہ بھلا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اثر نو پیدا کر کے دوبارہ اکٹھا کر دیا جائے گا؟ تو یہ ان کا اعتراض ہے کہ ہم دفن ہو جائیں گے، زمین میں چلے جائیں گے، زمین میں سوائے ہڈیاں رہ جائیں گی، گوشت سارا ختم ہو جائے گا، کیڑے کھا جائیں گے، سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ہڈیاں بھی جو ہیں وہ بھر جائیں گی، تو پھر دوبارہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ ان کا اعتراض تھا، اس لیے کہ وہ صرف ایک مادی سوچ رکھتے ہیں، ہمارے آج کل کے تو مادی سوچ، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، فوراً کوئی بات آپ سمجھائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ بھی مشرکین کی طرح سوچتے ہیں، مادہ پرستانہ سوچ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جیسے پیدا کر سکتا ہے، اس نے یہی کہا ہے کہ جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے میرے لیے، دوبارہ ہی پیدا کر دوں گا میں، پہلے جو تم نہیں تھے دنیا میں نے تمہارا وجود تمہیں دیا، تم زندہ ہو گئے، آ گئے، پھر تمہیں مار دیا، اب دوبارہ زندہ بھی کر دوں گا میں، یہ اصل میں نہیں آتی تھی بات ان کے، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم اثر نو پیدا کیے جائیں گے، نئی خلقت ہوگی، نئی ہماری جسم و جان ہوگا، نئی روح پڑے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بڑا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے خواہ تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے سختر مخلوق جو تمہارے جی میں آئے بن جاؤ، چیلنج ہے، کھلا چیلنج۔ فسیقولون من یعیدنا، پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا تو اگر یہ ہو بھی جائے تو پھر دوبارہ زندہ کون کرے گا، پھر کیسے زندہ ہوں گے ہم، قل الذی فطرکم اول مرہ، تو آپ کہہ دیجئے کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی تمہیں دوبارہ پیدا کر دے گا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، پھر وہ آپ کے سامنے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، تیسرا سوال کہ وہ کب ہوگا، یہ پھر سوال شروع کر دیا کہ یہ ہوگا کب، یہ بتائیں پھر ہمیں۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کہہ دیجئے کہ وہ ہو سکتا ہے قریب ہی ہو سکتا ہے، دور نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیے کہ ان کی اس کی بات کا جواب کیسے دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ ان کو یہ کہ دوبارہ ہم کیسے اٹھیں گے، کون اٹھائے گا، تو فرمایا کہ تم تو یہ سمجھتے ہو نا کہ یہ مٹی ہے، مٹی میں مٹی مل جائیں گے، ہڈیاں سب ختم ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، گوشت سارے کیڑے کھا جائیں گے، اور پھر دوبارہ کون پیدا کرے گا، یہ تو مٹی کا معاملہ ہے، تم اس سے بھی سختر بن جاؤ، اس سے بڑھ کر بن جاؤ، چیلنج دیا ہے ان کو کہ چاہے تم پتھر بن جاؤ اور سخت ہیں، اس سے سخت کیا ہے، لوہا ہے، لوہا بن کے دیکھ لو تم،
اور اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، اور کوئی ایسی طاقت ہے، ایسا کوئی چیز ہے جس سے تمہارے دلوں میں ہے کہ بہت سخت ہوگی، وہ بن کے دیکھ لو، تم کر لو جو کرنا ہے تو. لیکن کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ کر دے گا. تم جو کچھ کر لو، کسی طور پہ بھی آ جاؤ، کسی بھی تم صورت میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ ضرور پیدا کر دے گا. اس لیے کہ لوہا بھی زیادہ زنگ لگے گا ختم ہوگا، دیر لگے گی. پتھر بھی اسی طرح رہتا ہے، وہ بھی ختم نہیں ہوتا ہے، پتھر اسی طرح باقی ہیں، چاہے پہ ہزاروں سال لاکھوں سال ہو جائیں، پتھر اسی طرح ہی ہے. اسی لیے قرآن نے یہی کہا، اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو، پتھر بن جاؤ، لوہے بن جاؤ، جو مرضی چاہے بن جاؤ، میں تمہیں دوبارہ پیدا کروں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو پھر دوسرا سوال کرتے ہیں کہ پھر کون کرے گا، یہ بھی ان کے لیے مشکل ہے سمجھنا. تو فرمائیں کہ قل الذی فطرکم اول مرہ، جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا وہ کون تھا؟ تم تھے خود؟ نہیں، اللہ نے کیا تھا. پھر ٹھیک ہے، اللہ ہی کر دے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ عقل کو مخاطب کرتے ہیں. ذرا عقل سے سوچو، غور کرو، تمہیں کس نے پہلے پیدا کیا تھا؟ تم نہیں تھے اس دنیا میں، کہاں سے آ گئے تم؟ اوپر سے ٹپک پڑے تھے؟ یا تمہیں کسی نے پیدا کیا تھا، کسی کے ماں کے پیٹ میں رہے تھے تب آئے تھے تم؟ سوچو ذرا اس پہ. تو اس نے جب تمہیں پیدا کر دیا تھا، اب بھی پیدا کر سکتا ہے، اب اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو پھر کہیں گے ٹھیک ہے، فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ، سر ہلائیں گے. تو کہیں گے اچھا کب ہوگا، پھر اس کی ڈیٹ بتا دو. تو یہ پوچھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظاہر اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، کہا کہ یہ انشاءاللہ قریب ہی ہوگا، تم گھبراؤ نہیں، آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے. فَسَيَعْسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کہ یہ قریب ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ ہر چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہے. کل آت قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے. وقت گزرتا چلا جاتا ہے، پھر وقت آ جاتا ہے. اسی لیے یہ وقت بھی قریب ہے، آئے گا. کب آئے گا یہ اس کو معلوم ہے، وہ بتائے گا. تو لہذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ دن کیا ہے؟ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے پکار کا جواب میں حاضر ہو جاؤ گے. وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ خیال کر رہے ہوگے کہ تم تو دنیا میں تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے. اب یہاں پر یہ بتا دیا کہ وہ دن ہوگا، وہ دن جب تمہیں آنا ہوگا. وہ کون سا دن ہے؟ یوم یدعوکم، کہ اس دن اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا، سب کو زندہ کر دے گا، سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ جب آواز دیں گے سب چل پڑیں گے. اور اس وقت تم یقین آ جائے گا یہ تو ہم آ گئے. پہلے تو یقین نہیں تھا نا کہ نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے، کوئی نہیں زندہ، بس مر گئے، کھپ گئے، ختم ہو گیا. تو فرمایا کہ نہیں، فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، تم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پکار کا جواب دو گے کہ لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ ہم حاضر ہیں، آ گئے، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں. پھر تمہیں کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں نہیں یہ کیسے ہو گیا، اس لیے کہ تو ہو گیا، اب تو زندہ ہو گئے، قبر سے نکل آئے، کھڑے ہو گئے. اور پھر یہ سوچو کہ دنیا کے بارے میں کیا سوچو گے؟ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، کہ دنیا میں تو ہم تھوڑے ہی عرصے رہے تھے، ایک دن ایک رات شاید رہے تھے، پھر یہاں پر آ گئے. کہاں گئی دنیا تمہاری؟ یہ ان کو بتانا مقصود ہے کہ دنیا پہ بڑا مان کرتے تھے کہ یہ دنیا ہی تو اصل چیز ہے، کہ یہ دنیا ہی ہے، کہ نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ اس میں ہم مر گئے، زندہ ہو گئے، بس زمانہ ہی مار دے گا، ہم ختم ہو جائیں گے. کوئی ان کے بعد تصور نہیں تھا تمہارے پاس. تو وہ تصور بتایا جا رہا ہے کہ تصور ہونا چاہیے کہ ایک دن اس کے حضور جانا ہے، پہنچنا ہے، وہاں سب کچھ سامنے ہو جائے گا، سب کچھ سامنے نظر آ جائے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.